اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل رزقی فی یدیہ ولم یجعل رزقی فی ایدی الناس الحمد للہ الذی ستر ذنوبی وعیوبی ولم یفضحنی بین الخلق الناس. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. عزاداران امام سبا امام بارگاہ سین ہوزے کی یہ تھرڈ مجلس ہے. 1442 ہجرہ 2020 کی 22 محرم ہے. 22 محرم کی مجلس ہے جو شہادت امام زین العابدین علیہ السلام کی سلسلے کی مجالس ہے. 2 مجلسیں اور ہیں. میں نے پہلی مجلس بھی انہی دعا کے کلمات سے شروع کیا صرف اس لیے کہ چوتھے امام نے 34 ایئرس تک دعاؤں کے ذریعے پروپوگیٹ کیا ٹیچنگز آف معصومین کو اللہ کی بارگاہ میں کیسے قریب ہونا. امام کی کئی کتابیں ہیں دعاؤں کی. جو سب سے فیمس بک ہے وہ ہے صحیفہ کاملہ، جو انگلش میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے، گجراتی میں بھی ہے، سو مینی لینگویجز میں ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم اپنے گھروں میں رکھتے تو ہیں، ریکس میں ہیں، جیسے نہج البلاغہ گھر میں ہے لیکن پڑھا کتنے لوگ. میں کہتا ہوں نا صحیفہ کاملہ چوتھے امام کی دعاؤں کی ایک ایسی بک ہے کہ اگر آپ اس کو اٹھا کے دیکھیں تو چھوٹی سی چھوٹی دعا ہے اور بڑی سی بڑی دعا ہے. یہ ایسی کتاب ہے کہ ہر انسان کو پڑھنا چاہیے. اگر صحیفہ کاملہ تم اف یو اسٹارٹ ریڈنگ صحیفہ کاملہ پھر آپ کے سارے ایشوز خود بخود دور ہو جاتے ہیں، سارے ایشوز ختم ہو جاتے ہیں. ہر موقع کے لیے، ہر وقت کے لیے دعا ہے. جادو کے لیے دعا ہے، حسد کے لیے دعا ہے، رزق کے لیے دعا ہے، بیماری کے لیے دعا ہے. مطلب یہ نیم اٹ، ہر مسئلے کا تمہارا اس میں حل ہے. ایک کمپلیٹ بک ہے. آپ کو معلوم صحیفہ کاملہ کے ایک میں چھوٹا سا واقعہ ہی پڑھ دیتا کہ آیت اللہ امینی، ابھی ان کا انتقال ہوا آیت اللہ امینی کا. آیت اللہ امینی نے جو ایک عظیم پرسنالٹی ہمارے علماء کی، بہت زبردست، ان کا نام نماز شب میں ضرور لینا، آیت اللہ امینی کا. ان کی ایک بڑی فیمس بک ہے الغدیر. غدیر کے اوپر اس سے اچھی آتھینٹک بک نہیں ہے. 22 والیومز میں ایکسٹرا آرڈنری انہوں نے کام کیا، ایکسٹرا آرڈنری کام کیا کہ غدیر کے اوپر اتنی جامع کتاب، کمپلیٹ بک کہ آپ کسی سے بات کرنے کے لیے، آرگومنٹ کرنے کے لیے اس سے اچھی بک نہیں. سارے دلائل کے ساتھ انہوں نے اس کتاب کو لکھا. اللہ ان کو اجر عظیم عطا کرے. بڑی فیمس پرسنالٹی ہے. ریسنٹلی ان کا انتقال ہوا. تو آیت اللہ امینی الازہر یونیورسٹی کیرو میں، جو اسلامک سب سے بڑی یونیورسٹی ہے الازہر، ان کے وائس چانسلر. ان کا ایک لیٹر آیا تھا 90s میں ایران کہ آپ لوگ یہ جو بولتے کہ پروفٹ ہمارے جو رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ٹھیک ہے معصوم ہے، لیکن ہاؤ کین یو سے کہ امام علی سے لے کے 12ویں امام تک پورے 12 امام آپ کے معصوم ہیں. پروفٹ کے لیے تو مان لیں گے، اللہ کا رسول تو معصوم ہے لیکن ان کے سکسیسرز معصوم ہے. آپ جو بولتے ہیں کہ امام علی سے لے کے 12ویں امام تک سارے کے سارے ہمارے امام معصوم ہیں، آپ کے پاس پروف کیا ہے؟ اس کا کیا پروف ہے کہ سارے کے سارے یہ معصومین اولاد علی معصوم ہیں؟ تو آیت اللہ امینی نے کیا کیا؟ صحیفہ کاملہ الازہر یونیورسٹی کے وائس چانسلر. میں نے دیکھا ہے کیرو میں یونیورسٹی ہے، اسلامک سب سے بڑی یونیورسٹی، عام مسلمانوں کے فرقوں کی سب سے بڑی یونیورسٹی الازہر کے نام، مشہور یونیورسٹی. وہاں کے وائس چانسلر کا واقعہ میں نے خود لیٹر پڑھا ہے، اس کا ٹرانسلیشن آیا تھا. تو انہوں نے کیا کیا؟ اچھا ٹھیک ہے، آرگومنٹ تو بعد میں کریں گے، تم یہ بک پڑھو، صحیفہ کاملہ چوتھے امام کی کتاب بھیج دو.
الازہر یونیورسٹی کے وائس چانسلر کہتے ہیں کہ عشاء کے بعد آئی اسٹارٹڈ ریڈنگ، میں کھول کے پڑھنا شروع کیا، رات بھر پڑھتا رہا، فجر بھی پڑھا، اس کے بعد اس دن میں یونیورسٹی نہیں گیا، I was just reading کہ مطلب میرے لیے ایک عجیب چیز تھی کہ یہ دعا کیا ہے، یہ کیسی کتاب ہے. کہتے ہیں کہ 24 گھنٹے یا 36 گھنٹے 36 آورز میں نے کمپلیٹ کی. کمپلیٹ کرنے کے بعد انہوں نے جو لیٹر لکھا وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. انہوں نے ایک لیٹر لکھا کہ یہ کتاب، یہ بک صحیفہ کاملہ پڑھنے کے بعد اب مجھے کوئی آرگومنٹ کرنے کی ضرورت نہیں، مجھے اب کوئی بحث کرنے کی ضرورت نہیں، یہ مجھے پروف کرنے کی ضرورت نہیں، نہ آپ کو آپ پروف کریں کہ یہ امام معصوم ہے یا نہیں. کہتے ہیں کہ یہ کتاب پڑھ کے اندازہ ہو گیا کہ یہ سوائے معصوم کے کوئی اس طرح اللہ سے مانگ ہی نہیں سکتا. یہ وہ کتاب ہے کہ چینج آیا اس میں. اس کے بعد فقہ جعفری، ہماری فقہ الازہر یونیورسٹی میں پڑھائی جاتی ہے، آپ کو پتہ ہے 4 اسلامک فقہ ہے، حنبلی، مالکی، شافعی، حنفی، 4 فقہ ہے نا، 4 اماموں کی 4 فقہ ہے اسلام کی جو فقہ ہے جو بن گئے. تو ایکچوئل تو فقہ جعفری ہونا چاہیے. فقہ جعفری بھی اب الازہر میں پڑھائی جاتی ہے، یہ وہ بک ہے. لیکن افسوس، ویری سیڈ پارٹ ان آور لائف، ہمارے امام کی بک ہے لیکن وی ڈونٹ ریڈ اٹ. ہمیں پتا ہے کہ یہ کتاب ہے، ہمیں پتا ہے کہ یہ دعائیں، اتنے ڈورس کو ہم ناک کرتے ہیں. آپ صحیفہ کاملہ پڑھو، چوتھے امام کی کتاب پڑھو. تھوڑا سا میں بریف کرتا چوتھے امام کے بارے میں کہ آپ کی ولادت 38 ہجری یا 37 ہجرہ میں ہوا. آپ کی ولادت مدینہ منورہ میں ہوتی ہے. مولا حسین آپ کے پدر بزرگوار ہے، آپ کے فادر ہے، اور آپ کی جو ماں کا نام ہے وہ ہے شہر بانو، بی بی شہر بانو. 37 یا 38 ہجری یہ وہ زمانہ ہے کہ جس زمانے میں میرا مولا امام علی علیہ السلام زندہ تھے. تو مولا علی کے سامنے چوتھے امام کی ولادت ہوتی ہے 37 ہجری. آپ کی ولادت کی تاریخ میں تھوڑا سا اختلاف ہے. 5 شعبان بھی کتابوں میں ہے اور 15 شوال بھی ہے. 15 شوال 37 ہجری یا 5 شعبان 37 ہجری، اس میں کوئی اختلاف ہمارے پاس نہیں. ٹھیک ہے، دونوں تاریخیں. ولادت مدینہ منورہ میں، اور آپ کی ماں کا نام جناب شہر بانو. شہر بانو آپ ایران کی سے آئی تھی، رائل فیملی سے آپ کا تعلق ہے، اور مولا حسین سے آپ کا نکاح ہوا تھا. نکاح ہونے کے بعد آپ کی ولادت مدینہ منورہ میں ہوتی ہے. آپ کی ماں کے بارے میں یہ ہے، جناب شہر بانو کے بارے میں یہ ہے کہ جناب شہر بانو جب چوتھے امام کی ایج 1 سال یا 2 سال کی ہوئی، جناب شہر بانو کا انتقال، آپ کی ڈیتھ مدینہ منورہ میں ہو گئی. میں ہسٹری کا ایک ہلکا سا اسکیچ پیش کر رہا ہوں، اس لیے کہ ہم کو معلوم بھی ہونا چاہیے کہ ہمارے امام کی ماں کون ہے، ہمارے امام کے بابا کون ہے. بابا تو سب معلوم ہے لیکن والدہ کون ہے. 40 ہجری یا 39 ہجری میں چوتھے امام جب بالکل انفینٹ تھے آپ کا انتقال ہو گیا. آپ کے ساتھ جناب شہر بانو کے ساتھ 2 کنیزیں بھی آئی تھی ایران سے. ایک کنیز یہی رہ گئی مدینہ منورہ میں، چوتھے امام کو ظاہری طور پر ریس کرنے میں اس نے بڑی مدد کی، اور امام اس کنیز کا بڑا احترام کرتے تھے، ماں کی طرح احترام کرتے تھے. کئی واقعات ہیں ایسا احترام کرتے تھے ماں کے جیسے. اس نے دیکھو امام کو ریس کرنے میں، امام کی پرورش کے لیے وہ دنیا والوں کا محتاج نہیں ہوتا، لیکن ظاہری طور پہ ریس کرنے کے لیے اس کنیز نے بڑا ہیلپ کیا تھا. ساتھ رہتی تھی، اس لیے کہ جناب شہر بانو کی کنیز تھی اور جناب شہر بانو کا انتقال ہو گیا تھا، تو آپ جو ہے ریس کرنے میں اس کنیز نے بڑا کام کیا. اور امام اتنی ریسپیکٹ کرتے تھے، اتنی ریسپیکٹ کرتے تھے کہ بالکل جیسے ایک ماں کی ریسپیکٹ کرتے نا ویسی ریسپیکٹ. ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، یہ ماں باپ کی اطاعت کیا ہے اس کے لیے بہت اچھا میسج ہے. جب کربلا کے بعد مولا واپس آئے تو جب بھی 1 میل مولا لیتے تھے، بس افطار یا سحری افطار لیتے تھے. تو مولا کا ایک طریقہ تھا کہ فیملی ممبرز کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے.
لیکن کبھی بھی اس کنیز ماں کی طرح احترام کر رہے, ریسپیکٹ کر رہے, لیکن کبھی کھانا نہیں کھاتے تھے سب. تو فیملی کے لوگوں نے کہا مولا آپ اتنا ریسپیکٹ کرتے ہیں اس بیوی کی, لیکن کبھی آپ کھانا نہیں کھاتے سب. ہم نے آپ کو آج تک نہیں دیکھا کہ اپنی ماں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائے. ظاہری ماں نہیں ہے, آپ کی ماں جناب شہربانو ہے, آپ کا انتقال ہو گیا. تو اس وقت امام کا جملہ سننا یہ ہم سب کے لیے ایک پیغام ہے, ایک کمپلیٹ میسج ہے. دیکھو وہ امام ہے لیکن ایک میسج دے رہا امام. کیا میسج دے رہا؟ جب لوگوں نے کہا کہ مولا آپ ساتھ کیوں نہیں کھاتے کھانا, تو اس وقت چوتھے امام کا جملہ پھر بول رہا ماں نہیں ہے, ماں ریئل مدر نہیں, لیکن اس کی ریسپیکٹ دیکھو ماں کی طرح کیسے کر. ماں امام کہہ رہے کہ میں اسی لیے نہیں کھاتا کہ کہیں ایسا نہ ہو, امام بولتے کہیں ایسا نہ ہو کہ ماں سامنے روٹی ہے, ماں کا ہاتھ بڑھنے سے پہلے میرا ہاتھ بڑھ جائے اور میں وہ روٹی لے لوں. میں نہیں چاہتا کہ کوئی ریسپیکٹ آف مدر میں فادر میں مجھے کوئی مسئلہ ہو جائے. کہ امام کو ہوگا مسئلہ جبکہ ماں بھی نہیں ہے, لیکن ریسپیکٹ بتا رہے کہ تم اپنی ماں کی ریسپیکٹ کیسے کرنا چاہیے. آج ہم کیا کر رہے, ہم ماں کے سامنے اپنی آواز کو ریس کرتے, ماں کو بولتے او یو ڈونٹ نو. یہ بدترین گناہوں میں سے گناہ ہے. ساری عبادتیں ایک طرف ہو جائیں گی, ساری عبادتیں. اگر if you don't respect your parents, if you don't respect your mother, ختم, زندگی ختم ہے. یہ کبھی مت سمجھو کہ تم لائف میں کچھ گرو کرو گے, یہ کبھی مت سمجھو کہ اللہ تمہارے اعمال کو قبول کرے گا. وہ شخص کبھی بھی ہمیشہ پرابلم میں رہتا جو ماں کی ریسپیکٹ نہیں کرتا, باپ کی ریسپیکٹ نہیں کرتا. ماں کی دعا سب سے بڑی دعا. ماں اگر دعا کر دے تو اولاد کے لیے اس سے بہتر کوئی عمل. ہم اگر تمہاری ماں زندہ ہے, میری ٹاپک نہیں ہے لیکن میں آپ کو 5-10 منٹ بتا رہا آپ کو کہ ماں کی ریسپیکٹ کیا ہے. اگر ماں سامنے, کبھی ماں کو یہ مت بولو کہ یو ڈونٹ نو, تم ایسے نہیں. آج ماں تمہاری ڈیپینڈنٹ ہے تمہارے اوپر, بیکاز شی از اولڈ. حکم کیا ہے؟ رب ارحمہما کما ربیان صغیرا, کہ پروردگار تو میرے ماں باپ پہ ایسے رحم کر جیسے انہوں نے بچپنے میں ہم پہ کیا. بچپنے میں جب تم بالکل دنیا میں آئے تھے تم اتنے ڈیپینڈنٹ تھے کہ تمہارے اوپر اگر کوئی اینٹ آ جاتی, چونٹی, تم ہٹا نہیں سکتے تھے. کتنے ڈیپینڈنٹ تھے. پیاس لگتی, کھانے کو بھوک لگتی, تم بتا نہیں سکتے تھے اپنی ماں کو کہ I'm feeling hungry, I'm feeling thirsty. وہ ماں تھی جو تمہارے رونے کو سوچ کے بتا دی تھی کہ اس کی بھوک کی رونا ہے یا پیاس کا رونا ہے. اگر تم کو کوئی تکلیف ہوتی تو تم ماں کو ایکسپلین نہیں کر سکتے تھے کہ میری ہاتھ میں تکلیف ہے یا پیر میں تکلیف. تمہاری بونز اتنے سافٹ تھے, تمہاری اسکن اتنی سافٹ تھی, لیکن وہ ماں تھی تمہاری ہر تکلیف کو دور کری. اس وقت کو اللہ قرآن میں یاد دلا رہا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, رب ارحمہما کما ربیان صغیرا, کہ اے میرے پروردگار تو میرے ماں باپ پہ رحم کر جیسے انہوں نے بچپنے میں ہم پہ کیا. آج احساس ہے, جب دنیا میں آئے تھے کتنے پاؤنڈ کے تھے؟ 7 پاؤنڈز, 8 پاؤنڈز. اگر 8 پاؤنڈ کی کوئی بیبی ہو جاتی ڈاکٹرز بھی خوش ہوتے ہیں, ماں باپ بھی خوش ہوتے کہ ویری ہیلتھی بیبی, ویری ہیلتھی بیبی. 8 پاؤنڈز اینڈ ناؤ یو 70 kgs, 80 kgs کے ہو. یہ کس کی وجہ سے؟ وہ تمہاری ماں باپ کی وجہ سے. اگر ایون آج تم عزاداری کر رہے سبا میں, سین ہوزے سبا امام بارگاہ میں آ کے مجلس بیٹھ کے سن رہے تو کس کی وجہ سے سن رہے؟ وہ تمہاری ماں تھی جو بچپنے سے تم کو عزا خانوں کو لے کے جاتی تھی. اگر آج میں امام بارگاہ میں بیٹھ کے مجلس سن رہا, اگر میں آج عزاداری حسین کر رہا, اگر آج میں علی کر رہا, اگر آج میرے دل میں امام علی کی محبت ہے, ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے, اگر میں آج عزاداری حسین ماتم کر رہا تو جسٹ بیکاز آف یور مدر, جسٹ بیکاز آف یور مدر اینڈ فادر. یہ عابد بن رامی کے جملے نہیں ہے, یہ عابد بن رامی کے جملے نہیں ہے, میرے چھٹے امام کے جملے. چھٹے امام نے کیا کہا کہ جب بھی ہماری محبت, پلیز غور سے سننا, جب بھی ہماری محبت کی ٹھنڈک کسی کے دل میں دیکھو, اس کے ماں کے حق میں دعا, اس کے ماں کے حق میں دعا, باپ کے دو. کیوں؟ وہ ماں تھی جس نے تم کو ارے دل میں محبت حسین ڈالی. وہ تمہارا باپ تھا جس نے تم کو حلال رزق کھلایا, خمس دیا, وہ پیسہ دیا, کھلایا, جس کی وجہ سے تمہارے دلوں میں ولایت امیر المومنین آئی. اور آج ہم بھول کے بیٹھے ہوئے.
بیکاز ناؤ میری ماں میرا باپ بہت بڑا ہے. یاد رکھو جس جگہ پہ ماں کی ریسپیکٹ نہیں ہے, جب تک ماں تمہارے درمیان میں, غور سے سننا, میں یوتھ کو بول رہا, اگر تمہارے گھر میں تمہاری ماں ہے تو یو آر لکیسٹ پرسن کون ہوتا؟ جس کی ماں زندہ رہتی ہے, جس کا باپ زندہ رہتا. کچھ اب میں آپ کو بتاتا ہوں, تھوڑا سا بات نکل گئی والدین کے لیے چوتھے امام کی طرف سے. اگزامپل آپ کی ماں ہے, ماں کے سامنے آپ بیٹھے رہو, صرف 5 منٹ, میں بول رہا ہوں ایگزامپل دے رہا ہوں, حکم کیا ہے؟ خانہ کعبہ کو دیکھتے رہو, خالی اگر تمہاری آنکھیں کعبے کے اوپر ہے. اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے. تو جتنی دیر تمہاری آنکھیں کعبے کے اوپر رہیں گی, اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا, تمہارے اعمال نامے میں نیکی لکھے گا. کعبے کے اندر طواف, نماز سے زیادہ طواف کا ثواب ہے. یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نماز مت پڑھو, نہیں, ایسا نہیں ہے. جیسے مسجد نبوی میں 1 رکعت کا 1 لاکھ رکعت ثواب, 1 رکعت کا 100,000. نجف اشرف میں ویسی, کربلا محلہ میں ویسی, مسجد خبا میں 1 رکعت نماز کا 1,000 ایک عمرے کا ثواب ہے. اسی طرح کعبے میں نماز کا ثواب ہے, لیکن جتنی دیر اگر تم نماز پڑھ لی تھکے ہوئے بیٹھے ہوئے کعبے کے اندر, تو ادھر ادھر مت دیکھو, گوسپ مت کرو, جسٹ کعبے کو دیکھتے رہو. ایسا جتنی دیر تمہاری آنکھیں کعبے پہ رہیں گی تم کو اجر ملے گا. اسی طرح قرآن مجید, قرآن کو کھولو, جتنی دیر تمہاری آنکھیں قرآن مجید پہ رہیں گی اللہ اس کو تمہارے نیکی میں لکھے گا. اب یہ مطلب نہیں ہے کہ تم خالی دیکھتے رہو, پڑھو مت, میں آپ کو بتا رہا, ثواب بتا رہا. تیسری چیز کیا بتائی کہ امام علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. اللہ ہم کو مولا کی زیارت نصیب کرے انشاءاللہ. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. جتنی دیر تم امام علی کے چہرے کو دیکھو گے اتنی دیر تمہارے اعمال نامے میں نیکی لکھی جائے گی. یہ 3 چیزیں دیکھی, اب چوتھی چیز سنو. خالی تم اپنی ماں کو ایسا دیکھو, جسٹ لک ایٹ می. تمہاری ماں بیٹھی ہوئی صوفے پہ, تم سامنے بیٹھے, ماں کو ایسا دیکھتے رہو, ان کے چہرے پہ تمہاری آنکھیں ہونی چاہیے, نگاہیں ہونی چاہیے. ماں ہو باپ ہو دونوں ایک ہی ہے. زیادہ ماں کے لیے کہا گیا کہ ماں کو دیکھو, جتنی دیر تمہاری نگاہ تمہاری ماں کے چہرے پہ اتنی دیر تمہارے گناہ معاف ہوں گے, نیکی لکھی جائے گی. لیکن جب ماں کو دیکھنا تو محبت سے دیکھنا, غصے میں نہیں دیکھنا. یو انڈرسٹینڈ واٹ آئی سے؟ ماں کو دیکھو تو محبت سے دیکھنا, یہ نہیں کہ ماں یو ڈونٹ نو, ٹیڑیوں پہ بل ڈال کے. میرے جملے غور سے سنو, کسی کے پریشر میں آ کے اپنی ماں سے مس بہیو مت کرو. ڈونٹ مس بہیو ود یور پیرنٹس. کسی کے پریشر میں مت آؤ, اپنی آخرت کا تباہ کرنا. یہ مت سمجھو کہ یار میرا تو بڑا بزنس ہے, آئی ایم ملینئر, بڑا گھر ہے, بڑی گاڑی ہے, یاد رکھو جس نے دیا ہے وہ لے بھی سکتا, جسے دیا ہے ہی کین ٹیک اٹ. یہ مت سمجھو کہ ہمیشہ رہیں گے. فرعون نہیں رہا, نمرود نہیں رہا, تو آپ کیا, صدام نہیں رہا, سب ختم ہو گئے. If you don't respect your mother, if you don't respect your father, disaster ہے لائف کا. ایک چیز اور یاد رکھو, میں یوتھ کو بول رہا, سبا کے یوتھ کو, اور جو میری مجلس سن رہا باہر, چوتھے امام کی تیسری مجلس 1442 ہجرہ کا, سبا امام بارگاہ سینوزے کے لیے. کیا کہ اگر ماں کو ناراض کر دیا, ماں کو ہرٹ کر دیا, ہرٹ ختم ہو گئی بات. جب تک یاد رکھو, جب پلیز میری طرف دیکھو, جب تک تمہاری ماں تمہارے گھر کے اندر ہے تو ایک رحمت کا شیڈ ہے ایسا اوپر, ایک شیڈ ہے رحمت کا. جس دن ماں کی آنکھ بند ہوئی اللہ رحمتوں کو اٹھا لیتا, پھر تم کو لٹرلی اسٹرگل کرنا پڑتا. کوئی چیز کو حاصل کرنے کے لیے تمہاری لائف میں آبسٹیکلز آنا شروع ہو جاتے. اور میں یوں ہی نہیں کہہ رہا, میں ایسی نہیں کہہ رہا, 1000 حدیث ہے ماں کے لیے. اگر ماں کی ریسپیکٹ نہیں ہوگی تو آخری وقت میں کلمہ نصیب نہیں ہوتا, کلمہ نصیب نہیں ہوتا آخری وقت.
What do you mean کلمہ نصیب نہیں ہوتا؟ اللہ کے رسول کے زمانے کا مشہور واقعہ ہے، سرکار کے زمانے کا مشہور واقعہ ہے. ایک شخص آیا امام کے پاس، اللہ کے رسول کے پاس، اور آگے کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ مولا میرا باپ بہت بیمار ہے، پلیز کین یو کم. اللہ کا رسول، خلق عظیم کا مالک، کیریکٹر، بیماروں کے پاس جانا، کیا اخلاق تھے سرکار کے، کیا اخلاق تھے. اللہ کا رسول اٹھے، اس کے ساتھ اس کے گھر گئے. جب گھر پہنچے جو دیکھا یہ بندہ ایسا لیٹا ہوا ہے، اب بالکل لاسٹ سٹیج. سرکار سمجھ گئے، اللہ کا رسول سمجھ گئے کہ بالکل آخری سٹیج ہے، جا کے بیٹھ گئے. اللہ کے رسول کون ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. اللہ قرآن میں کہہ رہا میرے حبیب ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. جہاں بیٹھ جائیں وہاں رحمت، رحمت یعنی بلیسنگ. جہاں اللہ کا رسول بیٹھ جائے وہاں سے عذاب اڑ جائے، رحمت ہی رحمت. عالمین کے لیے اللہ قرآن میں بولا ہم نے رحمت بنا کے بھیجا. سرکار گئے اور جا کے اس کی شکل کو دیکھا، پڑا ہوا ہے، بولنا چاہتا ہے، اس کی زبان بند ہو گئی. He can't speak. وہ بولنا چاہتا ہے، he wants to speak but he can't. کیوں؟ اس کی زبان رک رہی ہے. سرکار کو دیکھتے سلام کرنا چاہتا ہے لیکن روتا ہے، سلام نہیں کر سکتا، بول نہیں سکتا. اللہ کے پلیز غور سے سننا، look at me, look at me. اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہ کے بندے ہیں، اب دیکھ خدا کلمہ پڑھ، تیرا آخری وقت کلمہ پڑھ. جیسے ریسائٹ دا کلمہ، لاسٹ مومنٹ پہ کلمہ پڑھنا چاہیے ورنہ شیطان کا حملہ ہوتا. تو ہی وانٹس ٹو ریڈ، انہیں پڑھنا چاہتا لیکن زبان رک رہی. پھر سرکار نے کہا، اللہ کے رسول نے کہا کہ کلمہ پڑھ. پھر وہ پڑھنا چاہتا لیکن رک رہا. کیوں؟ اللہ کا رسول کون ہے؟ آپ کو معلوم ہے ابو جہل، ابو لہب، یہ جو ظالمین تھے مکے کے، ان لوگوں نے رسول اللہ کے رسول کے ہاتھ میں پتھر دیے تھے، چھوٹے چھوٹے سٹونز، اور دے کے بولا تھا کہ یہ سٹونز کو بولا آپ کا کلمہ پڑھو. اسٹارٹنگ میں اللہ کے رسول نے پتھر کو حکم دیا تھا انگریزوں کو، تو وہ لوگ کلمہ پڑھنے لگے تھے. جھاڑ کو بتایا تھا، ٹری کو کہا یہ جھاڑ اگر گواہی دے گا تو ہم مان لیں گے آپ رسول ہیں. مکے کی لائف میں تو اللہ کے رسول نے جھاڑ کو حکم دیا تو جھاڑ بولا. آپ سوچو رسول وہ ہے، پتھر کو حکم دے تو پتھر بولے، جھاڑ کو حکم دے تو جھاڑ بولے. کہا چاند کے 2 حصے کرو تو 2 حصے کر کے بتا. رسول وہ ہے کہ اگر جو بول دے اس پہ لازم ہے بولے. رسول اب کس کو بول رہے؟ انسان کو بول رہے، ان کے مسلمان کو بول رہے، کلمہ پڑھنے والے کو بول رہے کہ بھائی تو کلمہ پڑھ. وہ پڑھنا چاہتا لیکن نہیں پڑھا، زبان رک گئی. اللہ کے رسول نے اس کے بیٹے سے پوچھا اس کی ماں زندہ ہے؟ کہا ہاں ہے. اولڈ مدر ہے. کہا کہ آج کا حکم. پردے کے پیچھے وہ آئی، پردے کے پیچھے وہ آئی. آگے کہا سلام علیکم یا رسول اللہ، کلمہ پڑھتی ہے، مسلمان ہے. سرکار سلام علیکم. اللہ کے رسول نے جواب دیا، جواب دے کے اس کی ماں کو ایڈریس کیا. اب اس کو نہیں بولا، سب بیٹھے ہوئے. ماں سے کہا سنو اس کو معاف کر دو، پلیز فارگیو ہم، اس کو معاف کر دو. اس نے کہا یا رسول اللہ میں اس کو معاف نہیں کروں گی، میرے بیٹے کو اس نے مجھ سے وہ مس بہیو کیا ہے کہ آئی کان. تو اللہ کے رسول نے کہا تو معاف کر دے، میں تیرا شافی بنوں گا روز محشر، ڈے آف ججمنٹ میں تیری سفارش کروں گا. اس نے کہا آپ بول رہے اس لیے اس کو میں معاف کر رہا ہوں. جیسے ہی ماں نے کہا اس کو میں نے معاف کیا، تاریخ کا یہ مشہور ترین واقعہ ہے سنی شیعہ ساری بکس میں، کہا میں نے اس کو معاف کیا. جیسے ہی کہا معاف کیا اس کی زبان کھل گئی، اس نے کلمہ پڑھا. ماں نے پوچھا رسول سے کہ یا رسول اللہ آپ کو کیسے معلوم کہ میں اس سے ناراض ہوں؟ تو آپ نے کہا اس کی حالت نہیں دیکھتے، اس کا کلمہ نہیں پڑھ سک رہا، شیطان نے غالب کر دیا، دبا دیا تھا. یہ وہ عذاب ہے. ایزی مطلب ڈونٹ ٹیک اٹ ایزی، ڈونٹ ٹیک اٹ ایزی کہ کچھ نہیں ہوتا. آج تم کو پتا نہیں چل رہا، تمہاری ساری دعائیں ایسے رک جاتی، ایسے دیوار آ جاتی سامنے. If you don't
behave properly with your mother. If you raise your voice, raise your voice. حکم کیا ہے؟ اللہ نے حکم کیا دیا کہ مسلمانوں اپنی آواز کو اپنے رسول کے سامنے ریز مت کرو. وہ جاہل تھے عرب جو سرکار کی آواز کے سامنے بڑی آواز سے بات کرتے تھے. قرآن میں آ گیا کہ بے مسلمانوں کیئرفل، ڈونٹ ریز یور وائس. جو حکم پلیز جو حکم اللہ کے رسول کے لیے اللہ دے رہا، وہی حکم ماں باپ کے لیے اولاد کو دے رہا کہ تمہاری آواز کہیں ریز تو نہیں ہو رہی تمہاری ماں کے سامنے. اللہم اغفر لی رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. کیا ہے؟ پلیز میں ہاتھ جوڑ کے بول رہا ہوں، آئی بیگ یو. اگر آج کی میری یہ تیسری مجلس سبا امام بارگاہ کی، اس سے کوئی ایک لڑکا یا لڑکی بھی اب اگر بول رہا اف مس بہیو کرتی ہے، اور آج کی میری مجلس کے بعد اگر وہ صحیح ہو گئے تو میری آج کی سبا کی مجلس کامیاب ہوگی. تم کیا سمجھ رہے ہو یار ماں کو؟ تم نماز پڑھا، بولے آئی ایم فائن، میں تو نماز پڑھ رہا، میں تو روزے رکھ رہا، میں تو مجلس کر رہا، میں تو سبا جا رہا، اور تمہارا بیہیویئر تمہاری ماں کے ساتھ تمہارے ڈیڈ کے ساتھ اچھا نہیں ہے، تو what do you think کہ تمہاری مجلس قبول ہوگی، تمہاری نماز قبول ہوگی؟ میں ایک ہی بات بولتا، کسی کے پریشر میں مت آؤ. ایوری ڈے just go and say sorry to your mom. You'll say, why should I say sorry? Why should I say sorry? وہ کیا میں نے دعا کمیل میں امام علی کیا کر رہے ہیں؟ یہ عابد بررامی نہیں بول رہا، یہ مولا علی کے جملے میں جو ہے وہ میں آپ کو دوہرا. دعا کمیل انگلش میں پڑھو، انگلش میں، گجراتی میں پڑھو، اردو میں پڑھو. You will understand what Imam Ali is saying. مولا علی میں دعا کمیل میں مولا علی کا ایک جملہ سٹارٹنگ میں ہی کہ پروردگار میرے وہ گناہ معاف کر دے جس کی مجھے نالج نہیں. کوئی بول سکتا ہے کہ امام علی کو خدا نخواستہ نالج نہیں؟ علم لدنی کا مالک ہے، جو زمین سے زیادہ آسمانوں کے راستوں سے واقف ہے. وہ علی دعا کمیل میں بولے کہ اللہ میرے وہ گناہ معاف کر دے. مولا علی نے اپنے لیے بولا. امام علی کے تعلق سے سوچنا گناہ ہے. مولا علی کی محبت ایمان ہے، بغض کفر و نفاق ہے. میرے مولا کا نام میرے کفن پہ آ جائے تو میری بخشش ہو جائے، میرے مولا کا دامن پکڑ لو تو میری بخشش ہو جائے. اللہ ہم کو نجف شب کی زیارت نصیب کرے. امام علی کیا بول رہے کہ اگر اللہ میرے وہ گناہ معاف کر دے جس کی مجھے نالج ہے. یہ کس کے لیے بول رہے؟ ہمارے لیے بول رہے کہ میں علی ہو کے اللہ کی بارگاہ میں ایسے معافی مانگتا تو تم کو کیا ہوا؟ کتنی مرتبہ کتنی میں پلیز غور سے سنو. پوری میری لائف میں ہو سکتا میں نے ماں کو کبھی ہرٹ کیا ہے which I don't know. یہ دعا مولا یہی بول رہے کہ مجھے نالج ہے. ہو سکتا میری وائس ریز ہو گئی، میری ماں کے دل کو ہرٹ ہو گیا، میری ماں کے دل کو ہرٹ ہوا، مجھے نہیں معلوم. ماں کو ہرٹ ہوا، تمہارے اعمال ختم ہو گئے، تو جاؤ ماں کے سامنے سے سوری ٹو ہر. اکیلے نہیں جانا، اپنے ساتھ اپنے پارٹنر کو لے کے جاؤ. I know it's very difficult, right? But you have to. تمہاری لائف کتنے سال کی ہے؟ 60, 70, 80, 90? Then what? Then where? وہی سبا کا جو گریو یارڈ ہے، سیمیٹری ہے نا سین ہوزے میں یا کیلیفورنیا میں، ہم وہیں رہیں گے. میں صرف سبا والوں کے لیے نہیں پڑھ رہا یہ مجلس، پھر بول رہا میں صرف سبا والوں کے لیے نہیں پڑھ رہا، جو مجھے سن رہا اس مجلس پہ ان سب کے لیے پڑھ رہا ہوں، ان سب کے لیے پڑھ رہا ہوں. تو اب یہ یاد رکھو کہ آج احساس نہیں ہوتا، کل احساس ہوگا. Always say sorry to your mom, sorry to your dad. اسی لیے کہا حکم کیا ہے کہ اگر ماں باپ زندہ ہے تو ان سے معافی مانگتے رہو. جتنا تم ماں سے معافی مانگو گے اتنا تم گرو کرو گے اپنی لائف میں. آپ یہ سمجھ لیں میں نے تو آلریڈی بہت گرو کر لیا، میرا اتنا بزنس ملینس اینڈ ملینس اینڈ ملینس ڈالر کا بزنس.
بابا جب تک ماں زندہ ہے نا، باپ زندہ ہے نا، وہ بزنس ہے. بعد میں اگر اللہ ذرا سا جھٹکا دے دینا، یہ کووڈ کیا ہے، یہ کووڈ کیا ہے، اللہ نے ہلکا سا جھٹکا دیا، پوری دنیا لاک ڈاؤن میں آ گئی، نیل ڈاؤن ہو گئی، نیل ڈاؤن. لاک ڈاؤن چھوڑو، نیل ڈاؤن ہو گئے. سب کو ایک ہی ڈر ہے کہ کہیں موت نہ آ جائے، اتنا ڈرے ہوئے موت سے. ہاتھ ملائیں گے تو وائرس لگ جائے گا، ماسک ہٹائیں گے تو وائرس لگ جائے گا، کوئی بازو بڑھ جائے گا تو وائرس لگ جائے گا، چھینک آئے گی تو وائرس لگ جائے گا. اپنے آپ کو آئسولیشن میں ڈال دیا. کبھی ڈالا تھا زندگی میں؟ ایک روم میں چلے گئے تھے. یار یہ وائرس نے ہماری آنکھوں کو کھول دیا. تمہاری لونگ وائف، یور لونگ وائف، یور لونگ ہسبینڈ، وائف کو ہوا تو یور لونگ ہسبینڈ، ہسبینڈ کو ہوا تو یہ لونگ وائف 14 دن تک تمہارے قریب نہیں آ رہی، تمہارے بازو نہیں بیٹھ رہی، تمہارے ساتھ کھانا نہیں کھا رہی. میں کیا بول رہا آپ سے، کیا بول رہا، یہ وائرس نے یہ کیا ہے. چلی گئی ساری محبت. کیوں؟ وائی کہ کہیں مجھے نہ وائرس آ جائے، کہیں موت مجھے نہ آ جائے. ڈر کس کا ہے؟ ایسے موت کا ہی تو ہے. یہ کورونا سے ڈر کس کا ہے کہ کووڈ اگر لگ جائے گا، یہ وائرس لگ جائے گا تو میں بھی مر جاؤں گا. یہ تو مر رہا، مرنے دو. یہ اللہ نے ہلایا ہے خالی. ساری محبتیں چلی گئی. میں پوچھ رہا وہ کہاں ہے وہ محبت کہ بغیر 3 کے میں ایک وقت کا کھانا نہیں کھا سکتی تھی؟ اگر یہ نہیں ہوتی تو میں کچھ نہیں کر سکتا تھا. اس کی محبت میں میں نے کیا 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 ہے. اس سے تعلقات خراب کیا، اس سے تعلقات خراب کیا، اس سے ریلیشن شپ خراب کیا، اس سے کیا، جس کو چاہے جو رہا. بیکاز آئی لو مائی وائف، آئی لو مائی ہسبینڈ. کہاں ہے وہ وائرس؟ آج 14 ڈیز کے لیے وہ بھی اندر ہے، تم بھی اندر ہو. کھانا بھی دے رہے تو باہر سے دے رہے، ہاتھ نہیں لگا رہے، ٹچ نہیں کر رہے، بازو جا کے بیٹھ رہے نہیں. یو آر ناٹ سلیپنگ. ایک بیڈ پہ نہیں سو رہے، ایک روم میں نہیں سو رہے، کہیں وائرس نہ لگ جائے. اللہ نے جھٹکا دیا، جھٹکا. موت سب کے سامنے موت آ گئی. یہی بول رہا ہوں، اینی تھنگ کین ہیپن. آج بھی موقع ہے. آج میری تیسری مجلس ہے سبا امام بارگاہ کی، تو پلیز میری ریکویسٹ ہے آپ سے، یوتھ کو کہ ڈونٹ مس بہیو ود یور پیرنٹس. چوتھے امام کا یہ کمپلیٹ میسج. آخری بات بولتا، میری ٹاپک میں کچھ اور سوچ رہا تھا، مجلس کہیں اور گئی. صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر. ماں کی دعا کیا ہے؟ دیکھو، ماں کی دعا کل بھی بولوں گا اس میں ماں کے اوپر. کربلا نص ہے ہمارے پاس، نص سے معصوم ہے. کربلا نص ہے. امام حسین نے کربلا کے میدان میں، آپ سوچو کہ پورا گھر لوٹ گیا. شہزادے ابھی مسائب پہ نہیں آیا ہمیں، شہزادے قاسم، شہزادے آنو محمد، مولا عباس، سب شہید ہو گئے، پورا انصار شہید ہو گئے. امام حسین واز آل alone، all alone. میدان میں جناب علی اکبر ہے، کوئی بڑوں میں نہیں ہے سوائے چوتھے امام کے، مولا حسین اکیلا. اتنی مصیبت میں صبح سے لاشیں اٹھا اٹھا کے میرا مولا حسین تھکا ہوا. ایسے موقع پر بھی امام نے ہم کو درس دیا، ایسے موقع پر بھی امام نے ہم کو ایک میسج دیا، ایسے موقع پر بھی امام نے ہم کو ایک پیغام دیا. کیا پیغام دیا؟ کہ جب میں مسائل پہ نہیں ہوں، جب جناب علی اکبر میدان میں گئے، اور جب آپ میدان میں گئے، وہ مشہور واقعہ، مولا حسین در خیمہ سے جنگ دیکھ رہے تھے شہزادہ علی اکبر کی، اور جناب لیلا خیمے کے اندر سے دیکھ رہی تھی. تو جناب لیلا نے کیا کیا؟ جناب لیلا کی نگاہیں مولا حسین کے چہرے پہ تھی، ان کو فیس کو دیکھا. بیوی نے دیکھا، ماں نے دیکھا، میرا بیٹا میدان میں، اگر کوئی مصیبت آئے گی تو باپ کے چہرے پہ ضرور تاثرات، چہرے کا رنگ متغیر ہوگا. بیوی کہتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ مولا حسین کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا، ریڈ ہونے لگا. ماں نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا، مولا میرے بچے پہ کیا گزری، ابھی مصائب پہ نہیں.
کیا گزری مولا میرے بچے پہ کیا گزری. اب مولا حسین کا جملہ عاشورے کے دن کا، یہ عابد بن ربیع نہیں بولے، یہ مولا حسین بولے کہ اے لیلا تمہارے بیٹے کے مقابلے میں ایک بڑا پہلوان آیا ہے، نامی پہلوان، اور علی اکبر، میرا علی اکبر بھوکا اور پیاسا ہے تمہارا لال. اب سنو کمپلیٹ میرا میسج. تیسری مجلس سبا امام باردہ کی کہ ماں کی دعا کیا ہے. اب حسین نے کہا لیلا، مولا حسین کے جملے کوئی بیچ میں نہیں ہے، مولا حسین ڈائریکٹ. مولا حسین بولتے ہیں کہ لیلا میں نے اپنے نانا سے رسول اللہ سے سنا ہے، میں نے اپنے نانا سے سنا کہ ماں کی دعا بیٹے کے حق میں قبول ہوتی، اولاد کے حق میں قبول ہوتی. لیلا تم دعا کرو. آپ مجھے بتائیے کیا مولا حسین امام ہے؟ مولا حسین اس وقت کے امام زمانہ ہے. مولا حسین اللہ کی حجت ہے کہ اگر امام حسین خالی اشارہ کرتے تھے شہزادے علی اکبر جیت جاتے، جنگ واپس آتے. لیکن مولا حسین نے ہم کو میسج دیا. کیا میسج دیا؟ کہ ماں کی دعا کیا ہوتی، امام کے سامنے بی بی لیلا کی دعا کیا ہے. کیا ہے؟ مولا حسین تو مولا حسین ہے نا. تو اس کے باوجود مولا حسین نے کہا لیلا تم دعا کرو، میں نے نانا سے سنا ہے کہ ماں کی دعا. اب اندازہ لگاؤ، اب تو نص سے معصوم ہے کہ اگر تم ریئلی if you want to grow in San Francisco, if you really want to grow in your country کیلیفورنیا میں بڑھنا چاہتے، تم اپنی زندگی میں کچھ کرنا چاہتے، تو ماں کی دعا لو، باپ کی دعا لو. ٹیک دا دعا پیرنٹس. اگر ماں باپ تمہارے حق میں دعا کریں گے تو تم زندگی میں ایسے گرو کرو گے. میری ریکویسٹ ہے سب سے جو میری مدی سبا کی ہے سن رہا. چوتھے امام کا میسج ہے جو عابد بن ربیع دے رہا. میرا کچھ ماں امام بولتے ہیں کہ ماں نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ریسپیکٹ ایسی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ڈونٹ سیٹ ود یور مدر آن دا ڈائننگ ٹیبل. نو ایسا نہیں کرنا. بیٹھو، خود سرو کرو ماں کو. میں جانتا ایسی فیملیز کو واشنگٹن میں، میری لینڈ میں، انہیں ریئلی سیلوٹ کرتا تھا میں. ہائیلی کوالیفائڈ ڈاکٹر سے اپنے اولڈ پیرنٹس کے ساتھ، ماں کے ساتھ، باپ کے ساتھ بیٹھتے اینڈ ہاؤ اپنے ہاتھ سے ماں کو دیتے، محبت سے. جتنی دیر بیٹھے ہیں ماں کو ایسا دیکھ رہے، مسکرا رہے. ماں تو حکم کر، باپ ڈیڈ آپ حکم کرو، یو جسٹ آرڈر می. یہ نہیں کہ غصے میں بیٹھا ہوا. یہ ذہن سے پلیز میرا ایک جملہ غور سے سنو، یہ ذہن سے نکال دو کہ ناؤ دے آر ویری اولڈ. آج میں جوان ہوں، میرے ہاتھ اور پیر میں طاقت ہے، وہ میرے ڈیپینڈنٹ ہے. میں کھانا دوں گا تو ملے گا، میں میڈیسن دوں گا تو ملے گا. نو ڈیزاسٹر ہے لائف کا. سارے اعمال ختم ہو جائیں گے. میں ایک جملے کا ذمہ دار. what I'm saying, I'm responsible of my words. ابھی کوئی مسئلہ call me on my WhatsApp. اگر ماں کو ناراض کر کے، باپ کو ناراض کر کے، if I think کہ میں بہت نیک آدمی ہوں، عذاب الہی ہے. جو عذاب رکا ہوا ہے نا وہ just because of your mother and father. یاد رکھو. میں کیا کروں، وقت پوری مجلس ماں باپ کے اوپر نکل گئی. میری ریکویسٹ یوتھ کو یہی ہے کہ چوتھے امام کے اگر تم شہادت کے مجلس سن رہے، سیرت امام زین العابدین کو دیکھو، میرے مولا کی سیرت دیکھو کہ میرے مولا کی سیرت کیا تھی. میرا مولا کیسے مانیے جناب شہربانوں کا انتقال ہو گیا اور اس کنیز نے پالا تھا. دوسری کنیز کا میں انشاءاللہ کل بولوں گا پھر ماں باپ کے اوپر. ابھی تو 2 مجلسیں اور ہیں انشاءاللہ پیرنٹس کے رائٹس کے اوپر آئے گی بات. اس لیے کہ دعا کی قبولیت کے جو آبسٹیکلس ہیں نا، یہ بڑا کمپلین ہوتی ہے کہ مولانا میں یہ بھی دعا پڑھ رہا، یہ بھی پڑھ رہا، یہ بھی پڑھ رہا، یہ بھی پڑھ رہا، اور میری دعا ایکسیپٹ نہیں ہو رہی اللہ کے بعد. تو چیک کرنا ہمیشہ کہ کہیں مجھ سے کوئی تکلیف تو نہیں ہو رہی. کبھی میں ماں کو باپ کو پہلی چیز یہ چاہیے. اور میرے پاس جب بھی کوئی آتا نا بولنے، آئی آلویز آسک کہ تمہارے پیرنٹس ہیں؟ تو بولے اگر ہے تو میں بولتا ہوں بابا وائی یو آر ہیئر. آپ ماں باپ کے پاس جاؤ، ماں کو بولے دعا کرو، باپ کو بولے دعا کرو. اگر ماں باپ مر گئے تو کل سننا ٹمارو 4th مجلس سبا کی، اس میں سننا کہ اگر ماں باپ مر گئے تو کیا کرنا، ہاؤ ٹو ٹیک دعا فرام دیم فرام دیر. وہاں سے کیسے دعا لینا.
کل کی ویری امپورٹنٹ مجلس، شب شہادت ہے شاید کل آپ کے پاس، سیٹرڈے آئی تھنک شب شہادت ہے آپ کی، اور سنڈے کے دن شہادت ہے. تو انشاءاللہ کل ایک دعا دوں گا میں آپ کو، مفاتیح الجنہ کی، اس لیے کہ آج ٹائم ہو گیا میرا، آلموسٹ 40 منٹس کی مجلس ہوگی اور مجھے 45 منٹس پڑھنا تھا، ابھی مصائب بھی، ایک 5 منٹ اور امام کے میسیجز دے دو. کل انشاءاللہ مفاتیح الجنہ کی پیج نمبر 107 والی دعا دوں گا. پیج نمبر 107 مفاتیح الجنہ شیخ عباس قمی چوتھے امام کی دعا ہے، ایکسٹرا آرڈنری دعا ہے، میں نے خود ہی عمل کیا ہے 100 مرتبہ کرنے کا، 100 ٹائمز، 1 گھنٹے کا عمل ہے، ایبسلیوٹلی ڈفرنٹ عمل. یہ ایسا عمل ہے کہ تم اٹھتے نہیں کام ہو جاتا، لیکن ود آل دا کنڈیشن. اگر میں اپنے ماں باپ سے مس بہیو کر رہا، میں اپنے ماں کو ہرٹ کر رہا، اپنے باپ کو ہرٹ کر رہا، میرے ذہن میں یہ ہے کہ یہ میرے ڈیپینڈنٹ ہے، اللہ اکبر، وہ بدنصیب ہے جو یہ سوچے کہ یار یہ تو میری ڈیپینڈنٹ ہو گئی ہے. ویری سیڈ پارٹ دوستو، بہت میں نے اپنی آنکھوں سے کئی چیزیں دیکھی، اللہ مجھے معاف کرے، اللہ مجھے معاف کرے. میں بولتا نا وہ خوش نصیب ہے، لکیسٹ پرسن ہے آن دا ارتھ، لکیسٹ پرسن آن دا ارتھ کون ہے؟ جس کی ماں، جس کا باپ زندہ ہے. میں اس سے زیادہ کیا بولوں یار، اس سے زیادہ کیا بولوں آپ کو، اس سے زیادہ کوئی لکی نہیں ہو سکتا جس کی ماں، جس کا باپ زندہ. ایک شعر ہے رحمت کا ایسا آتا، تم جہاں جاتے تمہاری ماں کی دعا. اب خالی اس سے سن لو، چوتھے امام کے بعد ایک شخص آیا، مدینہ منورہ کا واقعہ، اللہ ہم کو زیارت نصیب کر. آگے کہتا ہے مولا میں بہت بڑا بزنس مین تھا، مولا میرے بزنس میں بڑا پرابلمس چل رہے، مولا مجھے آپ کچھ دعا کرو میرے لیے، میں جو کام کروں، میں واجبات سارے ادا کروں، یہ بھی نماز پڑھوں، یہ بھی کروں، یہ بھی کروں، یہ بھی کروں، بڑا بگ پرابلمس. مولا یہ ہاتھ ہے کہ میں سونے کو ہاتھ لگا رہا مٹھی بھر جا رہا، میں بڑے پرابلمس میں آ گیا 3 مہینے سے. تو مولا نے کہا کب سے؟ تو کہا 3 مہینے. کہا تیرے ماں باپ زندہ ہے؟ تیرے ماں باپ زندہ ہے؟ اس نے کہا نہیں مولا، باپ تو مر گیا، ماں ابھی 3 مہینے پہلے مری. کتنے دن پہلے مری؟ 3 مہینے. پرابلمس کب سے؟ 3 مہینے سے، 3-4 مہینے سے. اب سنا ماں کا جملہ، چوتھے امام کا جملہ، میرا جملہ نہیں. میرا چوتھا امام کہتا ہے تو جو 3-4 مہینے سے پرابلم ہے نا، وہ اسی لیے کہ تیری ماں کا سایہ تیرے گھر سے اڑ گیا. اب جملہ سننا خالی، کہا کہ جو راتوں میں اٹھ کے دعا دیتی تھی وہ چلی گئی. اور ایک بات بولوں، کہا دنیا کا ہر رشتہ، دنیا کے ہر رشتے میں حسد ہے سوائے ایک رشتے کے، وہ ہے تمہاری ماں کا اور تمہارے باپ کا رشتہ. کتنا پاکیزہ رشتہ، کتنا کلین رشتہ. اس سے زیادہ کلین کیا ہوگا کہ سگا بھائی سگی بہن سے، سگی بہن سگی بہن سے، ایک بھائی دوسرے بھائی سے، ایک کزن دوسرے کزن سے، ایک مومن دوسرے مومن سے. حسد نہیں ہے، جلسی نہیں، ہم برداشت نہیں کر سکتے. مثال دے رہا، ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ، ڈونٹ گیٹ اپ سے. میں ایگزامپل دے رہا، سبا میں کوئی ڈائمنڈز کا ہار پہن کے کوئی بہن آ جائے ہماری، دوسری عورت کو تو حسد ہو جائے کہ یار اس کے پاس اتنے برانڈڈ ڈریسز اینڈ اتنی ڈائمنڈز کہاں سے آ گئے، اس کا شوہر یہ کر رہا ہوگا، یہ کر رہا ہوگا. کوئی فراری کار میں آ جائے، کل تک ٹوئیٹا میں آتا تھا، اب میرے دماغ چلنے لگا، اس کے بعد فراری کار سے آ گئی. میرا بھائی گرو کر رہا، بزنس کر رہا، ٹھیک ہے، ہم برداشت نہیں کر سکتے. جبکہ حکم کیا ہے کہ تم دیکھو کہ اگر تمہارا بھائی تمہاری بہن سے گرو کری معاشرے میں، سوسائٹی میں، تم دعا کرو. اگر کوئی ڈائمنڈ کا ہار پہن کے آتی ہے عورت تو تم دعا کرو کہ اللہ اس کو اور 2 دے دے، اور 3 دے دے، اور 4 فراری دے دے. اس لیے کہ تمہارا بھائی ہے، مومن ہے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ نو، اس کے پاس کیوں آئی، میرے پاس کیوں نہیں آئی؟ تم دعا کرو، اللہ تم کو دے گا. ایک چیز یاد رکھو، حسد ایک ایسی بیماری ہے، میں انشاءاللہ بہت بولوں گا اس میں کل پرسوں کے 2 مجلسوں میں. یہ 5 دن کی ٹاپک بھی نہیں ہے، کیا کرو؟ سبا والوں نے کہا 5 سے زیادہ نہیں پڑھنا.
تو بس میں 5 ختم کر صلاۃ پڑھے محمد والے محمد. یہ ایسی بیماری ہے کہ این اس کا کچھ نہیں ہے. مولا علی کا جملہ گلے میں تعویذ بنا لو. میرا مولا بولتا ہے کہ حاسد کو جلانے کی ضرورت نہیں پڑتی, وہ خود اپنی آگ میں جلتا ہے. بہترین کسی کا گھر بن گیا, اما مجھے حسد ہو رہی. بہترین کسی نے بڑی کار لے لی, میں حسد کر رہا. وہ بڑے بنگلے میں چلے گا, میں ارے بابا تم جو ہے حسد کرنے سے بہتر, جلسی کرنے سے بہتر یہ کرو, تم دعا کرو کہ اللہ اس کو اور دے دے. اللہ نے تمہارا لے کے اس کو نہیں دیا. تم حسد کرو گے تو کچھ ملنے والا نہیں ہے. تمہاری ہیلتھ خراب ہوگی, تمہارے اعمال خراب ہوں گے. حسد جملہ میرا غور سے سنو, یہ عابد بلرامی نہیں بول رہا, معصوم امام بول رہا. یہ کیا جملہ تھا کہ حسد کرنے والے کے اعمال ایسے ختم ہوتے جیسے لکڑی کو دیمک کھا جاتی, پتہ بھی نہیں چلا, دھکا مارا پورے نیچے گر جائے گی لکڑی کو. یہ حسد کبھی نہیں کرنا حسد. تو یہ حسد صرف ماں کا رشتہ ایسا جس میں حسد نہیں, پیرنٹس کا رشتہ, پیرنٹس کبھی حسد نہیں کرتا. انشاءاللہ آلموسٹ 45 منٹس ہو گئے, باقی باتیں کل انشاءاللہ. 4th مجلس سبا امام بارگاہ سین فرانسسکو سین ہولے کی. مولا خوش رکھے آج کے اسپانسرز کو, اور جن جن لوگوں نے ان مجالس کو اسپانسر کیا, اللہ ان کے اس میں برکت دے. ضرور مجلسوں کے اسپانسر 4 آدمی 5 آدمی 10 آدمی مل کے اسپانسر کرو, زیادہ سے زیادہ اسپانسر کرو, اس لیے کہ تمہارا شعر اس امام بارگاہ میں بنے گا. اس سے بڑا آنر نہیں ہے, اس سے بڑے اعمال کی قبولیت نہیں ہے کہ اگر میرے اعمال میں یہ لکھ دیا جائے کہ اس نے امام زین العابدین علیہ السلام کی ایک مجلس کی, یا کوئی بھی مجلس ہے حسین کی. اس سے بڑی بات نہیں ہے, اس سے بڑی بات ہے. کل انشاءاللہ مفاتیح الجنہ والی دعا اور ماں باپ کے اوپر بولوں گا, بتاؤں گا انشاءاللہ, اور چوتھے امام کی زندگی کے اور واقعات. آج میں سوچا تھا لیکن آج ٹاپک نکل گئی حسد کے اوپر, والدین کے اوپر. یہ امام کا وہ میسیج جو سب کے پاس جانا چاہیے. بس دوستو, آپ لوگ جہاں بھی بیٹھ کے یہ مجلس سن رہے, اگر آپ صوفاز پہ بیٹھے ہوئے, چیئرز پہ بیٹھے ہوئے, ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھ کے سن رہے, پلیز ریموو یور شوز, ریموو یور شوز اینڈ ریموو یور چپلز, ریموو یور چپلز اینڈ سٹ پراپرلی ناؤ. بس مجھے 5 منٹ چاہیے. I just need 5 minutes. اس امام کی شہادت کے ایام ہے. مولا کی شہادت کی مجلس کل شب شہادت ہے. کل ڈیٹیل میں کیا پڑھ سکتا ہوں. اس غریب امام کی مجلس ہے, کربلا کے عزادار کی مجلس. پہلا عزادار ہے حسین, سب سے زیادہ ماتم کرنے والا مولا حسین کا, سب سے زیادہ گریا کرنے والا, جو پانی کو دیکھ کے رو کے کہتا تھا ہائے میرے علی اکبر. جب بھی پانی کو دیکھتے تھے شاید جناب علی اکبر کا کہنا یاد آتا, بابا پیاس مارے ڈالتی. کبھی سکینہ کی وہ لتش کی آوازیں کانوں میں گھومتی تھی کہ ہائے میری بہن کتنی پیاسی تھی. کبھی علی اصغر کا وہ سوکھا گلا یاد آتا کہ ہائے میرا علی اصغر, اسی پانی کے لیے میرے بھائی کو ذبح کر دیا گیا. مولا آپ کو آباد رکھے. آہستہ نہیں رونا, آج آہستہ نہیں رونا. کل پرسوں شب شہادت اور شہادت. دوستو, امام کی زندگی کا ایک واقعہ, کربلا کی مصیبتوں میں وہ مصیبت ہے کہ امام سے پوچھا گیا تھا, منہال نے پوچھا تھا. بس منہال مولا کا چاہنے والا واقعہ کربلا کے بعد کوفہ آیا, کوفے سے شام مدینہ آیا تھا. بس یہی واقعے میں مجلس ختم کرو. آیا اور آ کے چوتھے امام سے ملاقات کی. ملاقات کر کے کہا مولا کیا آپ راضی ہیں, خوش ہیں کہ مختار آپ کے بابا کے قاتلوں سے چن چن کے بدلہ لے رہے. امام نے کچھ نہیں کہا. پھر منہال نے کہا مولا کیا آپ خوش ہیں, راضی ہیں کہ آپ کے بابا کے قاتلوں سے مختار چن چن کے بدلہ لے رہے, مار رہے, پکڑ رہے اور ان کو قتل کر رہے, ان سے بدلہ لیا جا رہا.
دوستوں میری طرف دیکھو، تڑپ کے رو گے. چوتھے امام ایسا بیٹھے ہوئے تھے، ایسے سر کو اٹھا کے منال سے کہا، منال یہ بتا کیا ہرملہ پکڑا گیا؟ بس منال رونے لگا تڑپ کے کہ مولا آپ نے اس کا نام نہیں لیا جس نے آپ کے بابا کے سوکھے گلے پہ خنجر چلایا. آپ نے اس کا نام نہیں لیا جس نے علی اکبر کے سینے پہ برچھی ماری. آپ نے اس کا نام نہیں لیا جس نے عباس کے شانے کاٹے، جس نے آپ کے اوپر تعزیانے بلند کیے جو قاسم و محمد کا قاتل ہے. آپ نے اپنے چھوٹے بھائی علی اصغر کے قاتل کا نام کیوں لیا؟ دوستو چوتھے امام کا جواب سنو، تڑپ کے رو گے کہ امام نے کہا کہ بے شک سارے قاتل ہیں، لیکن ہرملہ نے جو تیر میرے بھائی کے گلے پہ مارا آج تک وہ ہمارے سینوں میں پیوست ہے، ہم اہل بیت کی. بس دوستو منال پلٹ کے گیا. میں اسی لیے ہمیشہ کہتا کہ اپنے گھر میں عاشقانہ، چھوٹا عاشقانہ استاد کرو، لیکن کرو ہمیشہ گھر میں جھولا استاد رکھو. مصیبتوں میں، تکلیفوں میں، پریشانیوں میں ماشاءاللہ وہاں پہ سنوزے میں سب کے بڑے بڑے گھر ہیں. آپ امام بارگاہ 5 علم کرو، ایک جھولا رکھو، دیکھو تمہارے گھر کی برکتیں کیسے ہو. دیکھو تمہارے گھر میں آج مسائل پہ آ گیا، کل بولوں گا انشاءاللہ موقع ملا. دوستوں منال واپس آیا، چوتھے امام کی جو خواہش ہے اسی پہ میں مجلس ختم کر رہا ہوں. منال واپس آیا کوفہ، صبح کا وقت تھا، نماز پڑھ کے مسجد کوفہ سے باہر نکلے. مختار بیٹھے ہوئے، منال نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. مختار نے کہا کہ بے شک کبریائی اللہ کے لیے، لیکن وجہ کیا ہے؟ تو منال نے واقعہ سنا کہ کتنی جلدی چوتھے امام کی دعا قبول ہوئی. دیکھا سامنے ہرملہ کو زنجیروں میں جگڑ کے کھینچ کے لا رہے. مختار نے فوراً سجدہ شکر ادا کیا، کہا پروردگار تیرا شکر ہے. جیسے ہی ظالم ہرملہ قریب آیا، مختار نے کہا اے ظالم یہ بتا کہ تو نے کربلا میں کیا ظلم کیا؟ ہرملہ ظالم کہتا کہ امیر میں نہیں بتاؤں گا. مختار نے تعزیانے کو بلند کیا، کہا تجھے بتانا ہوگا، ہم کو معلوم ہے لیکن تو اپنے منہ سے بتا. بس دوستو جو ہرملہ ظالم نے کہا اسی پہ میں مجلس ختم کر رہا ہوں. آج چوتھے امام کو پرسا دو، آج امام کے دل کو سکون پہنچے، دل کو سکون پہنچے اس لیے کہ امام نے کہا تھا کہ ہرملہ پکڑا گیا. اب یہ ہرملہ کا ظلم اس کے منہ سے سن لے. یہ ظالم کہتا ہے کہ میں عرب کا سب سے بڑا تیر انداز تھا. جب یہ کہتا ہے کہ جب میں تیر چلاتا تھا تو 7 لوہے کی دیواروں کو چیرتا ہوا تیر چلتا تھا. ارے یہ ظالم چنا گیا علی اصغر کے سوکھے گلے کے لیے. تمہاری گودوں میں بھی بچے ہیں، تمہاری بھی اولاد ہے. کبھی سوچو جب اپنے بچے کو گود میں لینا تو یہ سوچنا کہ رباب کی گود میں بھی ایک چھوٹا سا 6 مہینے کا بچہ تھا. رباب بھی جب بچوں کو دیکھتی تھی تڑپ تڑپ کے روتی تھی ہائے، اس لیے کہ بی بی رباب وہ بی بی ہے، وہ ماں ہے کربلا کی، جس کی گودی کربلا میں بھی اجڑی، شام میں بھی اجڑی. کربلا میں علی اصغر شہید ہو گئے، شام میں سکینہ شہید ہو گئی. جب واپس آئی تھی رباب تو اپنے رخسانے کو قبر حسین پہ رکھ کے کہتی تھی اے میرے والی، میرا سہاگ بھی اجڑ گیا، گودی بھی اجڑ گئی. یہ وہ بیوی ہے کہ جس نے انہیں 2 قربانیاں دی، کربلا میں شہزادے علی اصغر اور شام میں بی بی سکینہ. بی بی رباب کا واسطہ دے کر دعا کرو، ان کے بچوں کا واسطہ. بس دوستو جب مختار نے ہرملہ سے تو کہا میں سب سے بڑا تیر انداز تھا، 7 تیروں کو لے کر آیا تھا، 4 تیر ضائع ہو گئے، بس 3 تیر نشانے پہ لگے. بس اسی پہ میں مجلس ختم کر رہا. کہتا ہے 4 تیر ضائع ہو گئے، 3 تیر نشانے پہ لگے. اب مختار رونے لگے، کہا کہ یہ بتا وہ 3 تیر کہاں لگے؟ تو کہا وہ پہلا تیر وہ تھا جب عباس پانی لے کے واپس آ رہے تھے، وہ میں نے مشق سکینہ پہ مارا کہ عباس کی امیدوں میں پانی پھر گیا، اپنے گھوڑے کا رخ بھی فوجوں میں موڑ لیا اور زخموں سے چور ہو گیا. علی کا شیخ گھوڑے سے زمین پر آ گیا گرز کھا کے. پھر کہتا دوسرا تیر وہ تھا جب امام حسین گھوڑے پہ جھوم رہے تھے، آخری وقت گھوڑے سے زمین پر نہیں آ رہے تھے. عمر سعد ظالم کہتا ہرملہ حسین کی پیشانی پہ تیر مار. کہتا میں نے تیر مارا فاطمہ کے لال کی پیشانی پر. ارے حسین گھوڑے سے زمین پر آئے، کہتے تھے اماں میری مدد کرو. کہتا تیسرا تیر وہ تھا جب
حسین علی اصغر کے لیے پانی مانگ رہے تھے. عمر سعد ظالم کہتا ہے اتنا کلام الحسین، میں نے تیر جوڑا میرے ہاتھ کانپنے لگے. عمر سعد نے کہا کہ اے ظالم، کیا ہرملت کیا بچے کا نشانہ نہیں لگا سکتا؟ تو میں نے کہا اے ظالم عمر سعد، جب میں دیکھ رہا وہ تو نہیں دیکھتا. ارے جب میں تیر کا نشانہ لگاتا ہوں علی اصغر کا خیمے کا پردہ ہٹتا ہے. ایک بی بی ہے جو پکار کے کہتی ہے میرا بچہ پیاسا ہے، میرا بچہ پیاسا ہے. حرملہ کا تیر چلا، حسین کے ہاتھ میں علی اصغر منقلب ہو گئے. آسمان کی طرف دیکھ کر کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. علی اصغر کو لے کے جب خیمے کے دروازے میں پہنچے تو رباب انتظار میں کھڑی ہوئی تھی. ماں نے جیسے ہی دیکھا تھا مولا میرا بچہ پانی پی چکا. رباب کو بڑا یقین تھا پانی پیے گا. حسین نے سر کو جھکا کے کہا رباب وعدہ کرو صبر کرو گی. بی بی نے کہا میں وعدہ کرتی ہوں. حسین نے ابا کے دامن کو ہٹا دیا. ماں کی چیخ نکل گئی، کہا میرے لال علی اصغر، کیا تمہارے اتنے بچے بھی ذبح ہوتے ہیں؟ شہزادے کو لے کے ماں نے سینے سے لگا لیا. کہا علی اصغر میں زندہ کیسے رہوں گی تمہارے بغیر؟ تو دیکھا میرے شہزادے کے مصائب کا واسطہ ہماری یہ مختصر سی مجلس کو قبول کر لے. یہ مجلس بی بی زہرا کی بارگاہ میں قبول ہو جائے. پروردگار یہ مجلس جن جن لوگوں نے آج کی مجلس کو اسپانسر کیا، جن جن لوگوں نے آج کی مجلس کو اسپانسر کیا، اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان کے رزق میں برکت عطا فرما اور ان کے مرحومین کے درجات کو بلند فرما. آج کے جو بھی اسپانسرز ان کے مرحومین کے درجات کو بلند فرما. ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے. جنت البقیع، جنت المولا جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پہ سایہ کر کے روشن کر دے. سیریا میں شیطانیوں کے روزوں کی حفاظت فرما. چوتھے امام کی بارگاہ میں یہ مجلس قبول ہو جائے. پروردگار جو اتنے بیمار ہیں، کووڈ میں ہیں، کینسر کے پیشنٹس ہیں، جہاں جہاں بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عطا فرما. ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے. اللہ تو ہم سے راضی ہو جائے. میرے امام زمانہ کو سلامت رکھ اور ان کے صدقے میں سب کو سلامت رکھ. امام کے ظہور میں تاجیل فرما. ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما. ایک سورہ فاتحہ آج کے جو مجلس کے اسپانسرز ہیں ان کے سارے مرحومین کے لیے، اپنے اپنے مرحومین کے لیے، سبا کی جو مینجمنٹ ہے ان کے مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ